بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ اس کے اندر جتنے بھی تجویدی قواعد آ رہے ہیں ان تمام کو ہم سمجھیں گے اور ان کو پڑھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے عزیز و اقربا کے اندر ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ ہر آیت کو ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سبق تجوید کے ساتھ یاد ہو جائے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ کے اندر 5 پوائنٹس ہیں، یہ ہر ویڈیو کے اندر میں بتاتا ہوں، ہر سبق کے اندر، تو آپ ان کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کی یہ غلطیاں نہ آئیں۔ تعوذ کے اندر 5 پوائنٹس ہیں اور تسمیہ کے اندر 3 پوائنٹس ہیں۔ اب پہلے ہم تعوذ کو پڑھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کون کون سے 5 پوائنٹس ہیں۔ آپ کاپی اور پنسل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جو بھی قاعدہ آئے تجویدی قاعدہ وہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں جہاں کہیں بھی آپ کی نظر سے گزرے تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں؟ عین والا جو پوائنٹ ہے ایک یہ ہے، اس کو او نہیں کرنا، او نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے زو، اس کو زو نہیں کرنا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، زو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ذال ہے، یہ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آگے باللہ، اس کو باللہ نہیں کریں گے، باللہ ہے۔ من الشیطان، اس کو طوا نہیں کریں گے، من الشیطان۔ آگے نرجیم، اس کو نرجیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 پوائنٹ ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ پھر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بسم اللہ کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں؟ ایک یہ مل لا، اس کو موٹا نہیں کریں گے، واہ نہیں کریں گے، وا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى، اس کو والضحى نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں گے حرف ضاد نہیں ہے، یہ ضاد ہے۔ زبان کی جو سائڈیں ہیں یہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے جڑوں کے ساتھ جب یہ ٹچ ہوں گے، اوپر والے جو سائڈ والے دانت ہیں، 4 دانت، یہاں پر یہ لگے گی زبان تو یہ نکلے گا ضاد۔ اس کو ضاد بھی نہیں پڑھنا، ضاد بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ضاد یہ عربی کا حرف نہیں ہے، یہ اردو کا حرف ہے، اردو زبان کے اندر یہ بولا جاتا ہے، تو ہم یہ عربی کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو عربی کے اندر پڑھیں گے۔ موٹا کر کے ہا کو ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، کھڑی زبر ہے، جہاں کہیں بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ وقف کی صورت میں آئے تو ہم اسے 3 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، اب یہاں پر واللیل یا لین بن رہا ہے، حروف لین 2 ہوتے ہیں، نوٹ کر لیں کاپی پر۔ واو اور یا ساکن سے پہلے، اب ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم آ جائے، جیسے یہ یا کے اوپر جزم آ گئی ہے، اس کو ساکن کہیں گے۔ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ لین کہلاتا ہے۔ لین کہتے ہیں نرمی کے ساتھ پڑھنے کو۔
अब यहां पर हमने झटका नहीं देना, यहां पर हमने लंबा नहीं करना, यहां पर हमने मजहूल नहीं पढ़ना। जो मजहूल वाली गलती है वो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। हमने मजहूल नहीं पढ़ना। वल्लैली वल्लैले ये मजहूल है, हमने मजहूल नहीं पढ़ना। वल्लैली इज़ा सजा, अब यहां पे इज़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना, इज़ा करेंगे, इज़ा सजा। उसी तरह हम 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि वक्फ हो रहा है। वल्लैली इज़ा सजा, वल्लैली इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, मा वद्दअक, मा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले जब जहां कहीं भी जबर आएगी तो हम एक अलिफ के बराबर उसको खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, या साकिन से पहले जेर आ जाए। साकिन उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर जज़म आ जाए। तो वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले जेर आएगी तो वो मद्दा कहलाएगा। मद्दा कहते हैं खींच के पढ़ने को। हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं, और वक्त की सूरत में से 3 अलिफ के बराबर हम खींच सकते हैं। ये आप दूसरा कायदा नोट कर लें। मा वद, इसको माँ नहीं करना, नाक में आवाज नहीं लेके जानी, ठीक है ना। मा वद्दा नहीं करेंगे। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, रब्बुक रा मोटा पड़ा जाएगा, क़ला क़ाफ भी मोटा पड़ा जाएगा। हरूफे मुस्तालिया वो हर्फ जो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं वो 7 होते हैं, ख, सौ, दो, तो, ज़, गैन और क़ाफ। ये जहां कहीं भी आएंगे हम इनको हर हाल में मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। रा भी मोटा पढ़ा जाता है, लेकिन रा हर हाल में मोटा नहीं पढ़ा जाता। इसका एक हाल ऐसा है जिस हालत में ये मोटा नहीं पढ़ा जाता है, वो ये है कि रा मकसूर हो। जब रा के नीचे जेर आ जाए तो रा मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। वो जो जेर वाली साउंड निकलेगी उसको हम मोटा नहीं करके पढ़ेंगे। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अब इस खा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। यहां पर या लीन बन रहा है। खैरुल लक, ये जो लाम है इस लाम पर इदगाम हो रहा है। इदगाम होता है नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए। हरूफ यरमलून 6 होते हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। जब ये हर्फ मुशद्दद होंगे, नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे, तो हम यहां पर इदगाम करेंगे। लाम और रा पर बगैर गुन्ना के इदगाम होगा, और बाकी के जो 4 हैं वहां पर हम गुन्ना करके इदगाम करेंगे, ठीक है। ये भी कायदा आप नोट कर लें। यहां पर वाव मद्दा बन रहा है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, वलसौफ वाव लीन बन रहा है, युअतीका या मद्दा बन रहा है, रब्बुका फतरदा। अब यहां पर फतार कलकला नहीं करेंगे, ठीक है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अलम यजिदका यतीमन फआवा। अब यहां पर दाल पर कलकला होगा। हरूफे कलकला होते हैं 5, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। कुतुबु जद्दिन, जहां कहीं भी ये साकिन होंगे यानी इनके ऊपर जज़म आएगी या ये वक्फ की सूरत में आ रहे होंगे, तब हम कलकला करेंगे। कलकला कहते हैं आवाज को जुम्बिश देना, आवाज को हिलाना, ठीक है। जिस हर्फ पर कलकला होगा उस हर्फ को हम पकड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, ये कलकला कहलाती है साउंड। यतीमा, अब इसमें यहां पर इख्फा हो रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इख्फा होगा। अब हरूफे इख्फा कौन से होते हैं और तनवीन किसे कहते हैं? नून साकिन साकिन हर्फ तो आपको पता चल गया है। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को, ठीक है।
حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حرف ہیں۔ جب یہ 15 حرف آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا۔ ناک سے آواز نکلے گی لیکن ہم دبا کے ناک سے آواز نہیں نکالیں گے، بالکل نرمی کے ساتھ نکالیں گے۔ یتیما، ما، یہ جو ساؤنڈ نکل رہی ہے یہ اس کو اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک ضالا فہدی۔ اب یہاں پر ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 4 سے 5 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے مد متصل، ٹھیک ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہاں پر اخفا ہوگا۔ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ میم مشدد ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک سے آواز نکالنا اور وہ دبا کر نکالنا۔ ناک میں جب آواز کو ہم دبا کر رکھیں گے 1 الف کے برابر، وہ غنہ کہلاتی ہے ساؤنڈ۔ میم مشدد اور نون مشدد جہاں کہیں بھی آئیں گے، مشدد اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر شد آ جائے، یہ والا سائن جو میم کے اوپر پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تقہر، قاف پر کلکلا ہوگا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ نون پر اظہار ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی جو نون کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اظہار ہوگا، تنہر نہیں کریں گے، جسٹ ہم پڑھیں گے تنہر، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں اور آپ اس کو سنیں، سن کر پھر آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طریقے سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد سبق یاد ہو جائے گا، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔